وسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق اور رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شریف سے ہم بارگاہ لم یزل میں مقام مبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. احباب گرامی، ہماری گفتگو کا جو سلسلہ لاسٹ ٹائم جہاں رکا تھا ہم اس کو وہیں سے فوراً کنٹینیو کرتے ہیں. تعزیر اور حد، اس پر میں نے بات کی تھی کہ تعزیر کا تعلق آپ کے ملکی قوانین کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی حکومت اس حکم کو بدل سکتی ہے. قاضی بھی بدل سکتا ہے، کسی کو معاف کر دیا جاتا ہے، کئیوں کو اتھارٹی ہوتی ہے، سزا ہوئی مجرم کو بھی وہ ریلیز کر دیتے ہیں. لیکن جو حدود اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اس کا اختیار کسی انسان کو نہیں دیا گیا. انسان حدود اللہ والی جو سزائیں ہوتی ہیں اس کو کالعدم نہیں قرار دیتا. مجرم بے شک معافی مانگ لے، توبہ کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اس پر سزا کا اطلاق اللہ رسول کے نزدیک لازم ہے. یہ الگ بات کہ ہمارے اس وقت موجودہ جو آئین پاکستان ہے اس میں حدود آرڈیننس اس طرح سے نافذ العمل نہیں ہے جیسے شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے. ہمارے یہاں شرابی پکڑے جاتے ہیں، زانی پکڑے جاتے ہیں، وہ پکڑ جاتے ہیں، ان پہ جو حد جس طرح کی شرعی ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں نہیں لگتی. لیکن میں اس حوالے سے یہ تو میں نے پچھلے جمعے کو بتا دیا تھا کہ یہ جو شاتمان رسول ہوتے ہیں، گستاخان رسول ہوتے ہیں، ان کا معاملہ تعزیرات کا نہیں ہوتا، ان کا معاملہ حدود کا ہوتا ہے. اور حدود پر ان کا جو اقدام شتم و سب و شتم کرنا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پہ تمام ائمہ متفق ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص قتل کیا جائے گا. عورت کے حوالے سے احتمالات تھے فقہ حنفی کے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. لیکن آج میں جو عام ترین بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں جس چیز کو نہیں سمجھا جاتا اور جس پہ عام عوام کو لوگ ان کے جذبات کے ساتھ ایک بڑا گنونا کھیل کھیلتے ہیں اور ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اصل معاملہ ہے کیا، کیونکہ خود نالج نہیں ہوتا، اسٹڈی نہیں ہوتی چیزوں کا، بس وہ جو ہوا چل پڑتی ہے پھر ہم اس میں بہتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا جو قانون ہے نا اس کے دو حصے ہیں. آئین پاکستان جس کو کہتے ہیں وہ 295C ہو، 295AB ہو، 298 ہو، جتنی بھی اس کے قوانین ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں بیسیکلی. ایک حصے کو کہتے ہیں سبسٹینٹیو لا. سبسٹینٹیو لا بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ حدود اور تعزیرات کے حوالے سے یہ قانون ہوتا ہے اور اس میں جو اس کی کتاب ہوتی ہے اس میں یہ لکھا جاتا ہے جرم کیا ہے، اس جرم کی تعریف کیا ہوگی، وہ اس تعریف کی کیٹیگری میں آئے تو وہ جرم ثابت ہوگا، اور اگر ثابت ہو جائے تو اس جرم کی سزا کیا ہے. اب یہ قانون یہ نہیں کہتا کہ ثابت کیسے کرنا ہے آپ نے، یہ صرف کہتا ہے کہ اگر یہ جرم پایا جائے اس کی سزا یہ ہوگی. اس حوالے سے اب جو پاکستان میں اس وقت ایگزسٹنگ لا ہے اس میں 295C، اگر کوئی شخص توہین رسالت کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا موت ہے. یہ ڈکلیئرڈ ہے قانون اور یہ ائمہ کے موقع پہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس کو کہتے ہیں کہ سبسٹینٹیو لا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کو PPC بھی کہتے ہیں، پاکستان پینل کوڈ. اب PPC کی کتابیں بازار میں جائیں لا کی الگ ملیں گی اور ایک ہوتا ہے ضابطہ فوجداری جس کو CPC کہتے ہیں. اس کو CPC کرمینل پروسیجرل کوڈ، کرمینل پروسیجرل کوڈ CPC ہے اور PPC پاکستان پینل کوڈ ہے. یہ دو قانون کے الگ حصے ہیں، ان میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں.
کیونکہ جو پی پی سی ہے اس کا کام ہے ڈیفائن کرنا ایک جرم کو اور اس کے بعد اس کی سزا معین کر دینا۔ اس قانون پہ کوئی شبہ نہیں ہے ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے۔ پی پی سی میں پی پی سی کی کوئی کتاب اٹھائیں، دفعہ 295 سی نکالیں، سزائے موت دیا ہے۔ مسئلہ کس پر ہے؟ مسئلہ ہے کرمینل پروسیجرل کوڈ کے اوپر، سی پی سی جو پروسیجرل لا ہے، مسئلہ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ پروسیجرل لا ہوتا ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی جرم ہو جائے، وقوع ہو جائے، تو اس کی سب سے پہلے ایف آئی آر یا رپورٹ درج کروانے کا مجاز پرسن کون ہے، پھر رپورٹ درج کرنا آگے کس کی ذمہ داری ہے، پھر کیا وہ اس نوعیت کا مسئلہ ہے کہ اس کی تفتیش بغیر ایف آئی آر کے صرف رپورٹ پر پہلے کی جائے، گواہ نامزد کیے جائیں، یا رپورٹ کے ساتھ ہی پہلے ایف آئی آر دی جائے، مجرم پکڑا جائے، اس کے بعد تفتیش شروع کی جائے۔ یہ فیصلہ پروسیجرل لا کرتا ہے، یہ سی پی سی یہ فیصلہ کرتا ہے۔ پھر اس کی ایف آئی آر درج کہاں کروانی ہے یا رپورٹ کس کو درج کروانی ہے، محرر کو، کانسٹیبل کو، ایس ایچ او کو، میجسٹریٹ کو، اس کی اتھارٹی کون ہے، ایس پی کو، کس کو کروانی ہے، یہ فیصلہ سی پی سی کرے گی۔ یہ کرمینل جو کنڈکٹ ہوتا ہے یہ فیصلہ کرتا ہے، بیسیکلی پروسیجر۔ اب وہ پروسیجر دیکھ کر پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس نے ایف آئی آر درج کرنی ہے، کس نے مجرم کو پکڑنا ہے، پھر مجرم کو پہلے کہاں پیش کیے جانا ہے، تفتیش قبل ایف آئی آر ہوگی، بعد ایف آئی آر ہوگی، یا تفتیش اور چھان بین سے پہلے گرفتاری ہوگی یا تفتیش کے بعد گرفتاری ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا جوڈیشل کیسے کرنا ہے، اس کو جوڈیشل کرتے وقت میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا ہے، جج کی عدالت میں پیش کرنا ہے، لوئر کورٹ میں پیش کرنا ہے، سیشن کورٹ میں پیش کرنا ہے، کس نوعیت کا کیس ہے، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق ہوتا ہے ضابطہ فوجداری کے ساتھ۔ اب میں نے اتنے جملے بول دیے، کسی کو سمجھ آئے کسی کو نہیں آئے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ممبر پہ ہر بیٹھنے والا بندہ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ اس کی مطلب ہم نے اس کو وہ منصب تو دے دیتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت کا تعین ہم بھی نہیں کرتے، وہ اس قابل ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ کے سمجھا سکے۔ معاملات خراب کہاں سے ہوتے ہیں؟ اب یہ جو ہے نا سی پی سی، کرمینل پروسیجرل ایکٹ جو ہے، اس کے اندر ملکی قوانین ادارے بناتے ہیں، عدالتیں بناتی ہیں، پارلیمنٹ بناتی ہے، اس میں تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اکثر ابھی بھی امینڈمنٹس آتی ہیں قانون کے اندر، یہ امینڈمنٹس بھی اکثر و بیشتر کبھی کبھی پی پی سی میں بھی آتی ہیں، کبھی کبھی یہ سی پی سی میں بھی آتی ہیں۔ اب میں کیونکہ ایک اسپیسیفک مسئلے پہ ڈسکس کر رہا ہوں، وہ اہانت رسول سے متعلق ہے، اس میں اب ان دونوں قوانین کو سامنے رکھیں، دونوں حصوں کو۔ پہلا حصہ پی پی سی کا، اس کا تعلق ہمارے عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کی اہانت کرنے والا مجرم، اس کی سزا موت ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں، اس پہ تو اختلاف ہی نہیں ہے، اور اس پہ اختلاف نیچے سے اوپر تک کسی میں نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب ہمارے سمجھنے میں کہاں فرق ہے، وہ میں جو کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا قانون جس کی سزا موت ہے، لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں، اور یہ مس یوز کیا گیا، ہمارے پاس اس کی شواہد موجود ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس معاملے میں جس قانون پر مجرم کی سزا موت ہے، اس کو پروسیجرل لا میں، سی پی سی میں اس کو اس شفافیت کو یقین بنایا جائے، اس کی ایف آئی آر یا اس کی رپورٹ بھی عام طریقے سے، کوئی چھوٹا سا مرغا چوری کا کیس ہو گیا، موبائل چوری کا کیس ہو گیا، جو اس کا پروسیجر ہے، اس قانون کا پروسیجر وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایسا جرم ہے جس جرم پہ مجرم جاتا ہے تھانے میں، وہیں سے گھر بھیج دیا جاتا ہے، کچہری میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے، ضمانت ہو جاتی ہے، وہیں سے گھر بھیج دیا جاتا ہے، سزا ہو بھی گئی، اگلے دن اس کی پوری ضمانت ہوتی ہے، بندہ باہر ہو جاتا ہے۔ یا ہمارے ہاں جو ہمارا عدالتی نظام ہے، سب جانتے ہیں، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ صحیح ایف آئی آر کو اٹھا کے جج پرے کر دیتا ہے،
ہمارے ججز ہو صحیح ایف آئی آر، سچی ایف آئی آر کو کراس کر دیتے ہیں، وغیرہ چھوڑ دو، اور ایک جھوٹی ایف آئی آر جو سیاسی بنیادوں پہ یا کسی اور بنیاد پہ بنتی ہے، اس جھوٹی ایف آئی آر پر جج صاحب اس کو لے کر نہ فیصلے دے دیتے۔ پھر گواہ کے باب میں بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس بندے کے پاس صحیح گواہ ہوتے ہیں، سچے گواہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پیسے کے زور پہ، طاقت پہ زور پہ، دباؤ کے زور کے اوپر صحیح گواہوں کو بھگا دیا جاتا ہے، تو خود ساختہ گواہ جناب سلطانی گواہ پیدا کیے جاتے ہیں پیسے دے کر، اور ان سے گواہیاں دلا کے جرم ثابت کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں یہ روزانہ کا کھیل ہوتا ہوا عدالتوں میں، اس میں اہانت رسول کے باب میں اگر پروسیجرل ایکٹ پہ یہی رکھیں گے کہ جب جی چاہ جس کا کسی کے خلاف کوئی ذاتی رنجش ہونے کا اس پہ لگاؤ توہین رسالت کا الزام، جھوٹے گواہ روز یہاں پہ خریدے جاتے ہیں، اس کے خلاف بھی جھوٹی ایف آئی آر درج کراؤ، اور طاقت کے بل بوتے پہ، سیاست کے بل بوتے پر، یا کوئی کسی کا کوئی جاننے والا اوپر افسر ہے اس کے بل بوتے کے اوپر اس کو پہنچا دو کہ ٹہرے کو سزائے موت دلوا دو۔ یہ پروسیجرل ایکٹ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس پر کبھی کوئی آ کر ہمارے یہاں بات کرتا ہے، پورے معاشرے کو مولوی آ کے لگا لیتے ہیں، چل اس کے خلاف نعرے بازی بدلے شروع ہو جاتی، پتہ دھیلے کا نہیں ہوتا ہے جناب۔ میں نے جتنا اسٹڈی اس کو کیا ہے، مجھے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا کہ جس شخص نے کبھی پی پی سی کے اوپر بات کی ہو کہ 295 یہی ختم ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے 295 کا جو سی پی سی ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ پروسیجر بھائی آپ دیکھیں نا، آپ نے کوئی بھی وقوع ہو جاتا ہے، اس کی سب سے پہلے رپورٹ اپنی چوکی میں کرواتے ہیں، وہاں کے سپاہی محرر بیٹھا ہوتا ہے، کانسٹیبل بیٹھا ہوتا ہے، اس کو آپ رپورٹ لکھوا دیتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی وقوع نہ بھی ہو، آپ خود بھی چلے جائیں نا، اس کو کہیں 3000 روپے 2000 روپے دے سے بھائی کوئی اگر یہ فلاں کے خلاف درج کر دے، رپورٹ درج کر دے گا، نام چیب رپورٹ درج ہو جائے گی، اس کے بعد پورے حرکت میں آ جائے گی، بندے کو جا کے پکڑنا شروع کر دے گی، جرم کیا نہیں کیا۔ پھر گواہ کوئی دیکھے پولیس اسٹیشن پہ گواہوں کی ضرورت ہی تو جا کے کہتے ہیں جج میں کے پاس جائے گا، وہ پہلے جو مار پیٹ خدا جانے کیا کچھ ہو جاتا ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ یار یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، آپ کی ذات کا مسئلہ ہے، آپ کی ناموس کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے کوئی بے گناہ اگر آپ نے بھیٹ چڑھا دیا اس قانون کی، اس کا کون جواب دے گا؟ تو یہ جو پروسیجرل ایکٹ ہے نا جی، اس کو ہمارے ہاں 295 کا پروسیجر بھی وہی ہے جو ایک مرغی جوڑ ہے۔ آپ دیکھیں اب اس مسئلے کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں، جب اہانت رسول کا مسئلہ آ گیا، اس کے لیے سب سے پہلے جو مدعی ہونا چاہیے نا، جو کہ جی فلاں نے توہین کی ہے، مدعی رپورٹ درج کروانے والا، اس کا بھی تو کرائٹیریا ہونا چاہیے نا۔ وہ جھوٹا شخص جو روزانہ جھوٹ کے دادوں میں گواہیاں دیتا ہے، جس کی محلے کے اندر جھوٹ مشہور ہے، حضور کی حدیث کسی جھوٹے سے نہیں لے سکتے، اتنے بڑے قانون پہ آپ جھوٹے کی مدعی پہ مقدمہ کیسے درج کروا دیں گے؟ جھوٹا شاتم رسول کی مدعیت نہیں اختیار کر سکتا، اجازت نہیں دیتا، اس کے لیے کسی سچے بندے کی گواہی ضروری ہے، جس کا کوئی کرائٹیریا ہو معاشرے میں کہ یہ بندہ واقعی سچ بولتا ہے۔ پہلا چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سپاہی، وہ کانسٹیبل جو آپ کی چوکی پہ محرر کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو لوگ 1000 ادھر سے دیتے ہیں، معاملہ ادھر چلا جاتا ہے، رپورٹ میں ساری تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، ادھر والا 2000 دے تو تبدیل ہو جاتا ہے، اسی کے پاس آپ شاتم رسول کا لے کے جا رہے ہیں مقدمہ، اس کو کیا لگے مقدمہ کیا، اس کو تو اپنے 4 پیسوں سے چھلٹتے کرتے ہیں، جو مرضی دفعہ لگاتا ہے۔ آپ کے تھانے روز بکتے ہیں، روزانہ کتنے ایس ایچ او دیکھیں معطل کیے جاتے ہیں جناب، ڈی پی او انکوائریز کرتے ہیں، آپ کے سامنے آج کل تو ویڈیوز آتی ہیں۔ کیا اہانت رسول کا مقدمہ اتنی چھوٹی جگہ پہ ہر کوئی درج کروا سکے؟ ہونا چاہیے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اہانت رسول کا پہلی بات مقدمہ درج کرنے والا مدعی، پروسیجرل لا اس کا کرائٹیریا مدعی کا کیا ہو۔ دوسرے نمبر پہ اس مقدمے کو عام طریقے سے اس کی رپورٹ بھی درج نہ کی جائے، اس کی رپورٹ کم از کم ایس پی لیول کا افسر اس کے بعد درج کی جائے، اور ایس پی بھی وہ جس کی امانت اور دیانت معاشرے میں مشہور ہو، سیاسی بھرتی شدہ نہ ہو کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دوسروں کو جناب اہانت کے مقدمے پھنسا کے جناب کہ فی الحال تو جیل بھیجیں، بعد میں دیکھیں گے، راستے سے ڈالیں گے۔ پھر اس کی رپورٹ درج کرواتے وقت
ہم یہ کہتے ہیں کہ پروسیجر لا میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. کم از کم اس وقت ایک وکیل، جس وکیل کا معاشرے کے اندر ایک پوزیٹو امیج ہو، اس کا وجود ہونا ضروری ہو. وہ قانونی طریقے سے پہلے جانچ پڑتال کرے کہ رپورٹ درج کروانے والا کی ڈنڈی تو نہیں مار رہا. پھر دوسرے نمبر کے اس موقع پر ضروری ہے کہ کم از کم میجسٹریٹ لیول کا ایک شخص بھی موجود ہونا چاہیے. آگے چل کے خام مخواہ کوئی بندہ نہ پھنسے وہیں پر. اور پھر اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گواہ پہلے طلب کیے جائیں. جو بندہ رپورٹ درج کروائے اسے کہا جائے کہ گواہ لے کر آؤ. رپورٹ درج کرتے ہیں ایف آئی آر اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک گواہ پیش نہ ہو. پھر وہ گواہ دیکھے جائیں کہ وہ جھوٹے گواہ ہیں یا باقی سچ بولنے والے گواہ ہیں، ان کا کرائٹیریا کیا ہے. یہ ساری چیزیں پوری ہوں تاکہ اس قانون کو کوئی مس یوز نہ کرے. پھر کوئی ایک پروفیسر تھنک ٹینک وہاں موجود ہونا چاہیے جو مختلف پہلوؤں سے جائزہ لے سکے، پیچھے ان کا ہسٹری لے سکے کہ بھائی کوئی اس میں کوئی ذاتیات تو انوالو نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تقدس ہے، اس کے لیے آپ اپنے پروسیجر کو اچھا بنائیں، شفاف بنائیں، اس کے اندر کسی طرح کا شبہ نہ رہے. اب اس کے بعد اس کی تفتیش ایف آئی آر سے پہلے ہونے چاہیے، کیونکہ جس بندے پر ایک دفعہ توہین رسالت کا انگلی اٹھ جائے نا، اس میں الزام بھی لگ جائے، وہ معاشرے میں جینے کے قابل نہیں رہتا. ابھی کوئی ایف آئی آر درج نہ کی جائے، پہلے یہ ایس پی، وہ مجسٹریٹ، وہ وکیل، یہ مل کر پہلے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں، اس کی تفتیش پہلے کی جائے. اور وہ جو تھانوں میں آپ جو کانسٹیبل تفتیشی افسر ہوتے ہیں مت لگائے جائیں اتنے بڑے مقدمے کے لیے، جو پیسے لے کے مقدمہ ادھر سے ادھر کر دیں. اب جب اس لیول پر ایف آئی آر درج ہوگی، اب اگر پہلے اس کی تفتیش میں آ گیا کہ یہ جرم ہے تو ثابت ہو رہا ہے، اب اس کی ایف آئی آر درج کی جائے اور اس کے بعد اس کو لوور کورٹس کے اندر ڈسکس نہ کیا جائے. اس کو کم از کم یا شریعت بینچ ہائی کورٹ کا تشکیل دیا ہوا ہے اس کے اندر جا کے، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے، تاکہ شفاف انکوائری ہو اور بے شک اوپن کیمرہ انکوائری ہونی چاہیے، تاکہ کوئی خفیہ اس میں ہینڈ نہ استعمال ہو. یہ پروسیجر حضور کے اس قانون کے لیے، سی پی سی کے لیے ضروری ہے. اگر یہ بن جائے تو پھر اس میں سی پی سی میں لکھا جائے کہ اگر کوئی شخص آگے چل کے رپورٹ دہندہ اور ایف آئی آر کروانے والا مدعی، اگر اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا کہ اس نے کسی ذاتی پرپز کے لیے کیا، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. میں آپ کسی کے خلاف اٹھ کے جناب شادمان رسول کا مقدمہ درج کروائیں، کل بھلے وہ عدالت سے بری ہو جائے، ہمارا اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ جھوٹ ثابت ہو جائے، ہماری سزا کیا؟ اس لیے جو شخص مرضی اٹھ کے نعرہ لگا دیتا ہے جناب وہ لوگ بن پڑتے ہیں. یہ سکم ہے، یہ سی پی سی کے اندر، پی پی سی میں نہیں ہے. پھر ذہن میں رکھیں، میں نے آپ کو بڑا کلیئر کٹ کے فرق بتایا ہے. پھر میں یہاں 5 منٹ آپ کے ضرور لوں گا کیونکہ ہم تاخیر ہوگی، لیکن میں تھوڑا سا مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں. آگے چلیں. امام طحاوی، آپ کی طحاوی المختصر، صفحہ نمبر 259 کھولیے، کتاب پڑھیے. شفا شریف شرح قاضی ایاز. اب یہ قاضی ایاز اندرسی مالکی سیکٹ کیا گیا، ان کو پڑھی. میں کنکلوسیو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ فقہ حنفی کا بھی، فقہ مالکی کا بھی موقف لکھتے ہیں، اور جمہور فقہا کا موقف لکھتے ہیں. اگر آپ نے فقہا کے وہ فتوے لگانے تو لگا کے دیکھیں، میں جن کے نام لے رہا ہوں: امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، محی الدین ابن عربی، ملا علی قاری، اور امام ابن حمام حنفی، امام شورانی اور دیگر بڑے بڑے لوگوں کے نام. وہ یہ کہتے ہیں اگر ایک شخص کے اوپر الزام لگا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے اور توہین رسالت پر گواہ بھی پائے گئے، 2 گواہ بھی پیش ہو گئے، انہوں نے گواہی بھی دے دی، لیکن یہ جو مجرم ہے یہ اگر عدالت میں کہہ دے کہ میں قرآن پر قسم کھا کے میں حلفاً یہ کہتا ہوں میں نے یہ کام نہیں کیا، تو جج کو اختیار ہے کہ اس کی سزا کو توبہ میں کنورٹ کر کے سزائے عمر قید میں تبدیل کر دے، اس کو قتل کی سزا. اب بتائیں. پھر یہ لکھتے ہیں
امام طحاوی اور قاضی عیاض لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی شخص کو جب تفتیش کی جائے توہین رسالت کے جرم کی، اور اس میں اس نے جو لفظ بولا ہے توہین رسالت کا، جس جو مقدمہ درج کیا گیا، اس لفظ کے اگر ڈکشنری میں معنی دیکھے جائیں، اگر اس کی اور معنی بھی ہو، یعنی ایک معنی توہین رسالت والا بھی اور معنی بھی پائے جائیں، اور وہ شخص عدالت میں کہے میں اگر یہ معنی تھا مجھے نہیں پتا تھا، میں توبہ کے لیے تیار ہوں، تو احتمال کی بنیاد پہ قاضی عیاض نے پورا اس میں چیپٹر قائم کیا ہے، اذا حکم المرتد عن اشتبہ فی ارتدادہ، اس چیپٹر کا نام کہ اس مرتد کا کیا حکم ہے جس کے ارتداد میں شک پایا جائے، احتمال پایا جائے۔ یہاں شفاعت نبی شریف کے لوگ درس دیتے پھرتے ہیں، اس کے بڑے بڑے کورسز کرواتے پھرتے ہیں، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے، میں تو پورا چیپٹر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اس جملے میں احتمال ہو، معنی اس کے کئی ہو، اور وہ شخص کہے میری مراد یہ نہیں تھی، اور معنی زیادہ نکلتے ہو لغت کے اعتبار سے، اب بھلے گواہ موجود ہو، اس شخص کی اس بات کا اعتماد کر کے اس کو توبہ اس کی قبول کی جائے گی۔ قاضی کی مرضی ہے عمر قید دے یا تھوڑی سزا دے کے اس کو معطل کر دے۔ وہ کہتے ہیں اب مسئلہ تعزیر میں چلا گیا، حدود سے نکل گیا۔ آپ کے ائمہ تو سارے یہ لکھ رہے ہیں، اور یہاں ایک بندہ پیٹتا رہ جائے یار میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے احانت رسول کا، میرے بہمو ابھی ایک ہمارے مکتبہ فکر کے ایک عالم دین ہے، 35 سال سے وہ حالیہ کی ایک مسجد میں وہ خطبہ دیتے ہیں، ساتھ مدرسہ بہت چلاتے ہیں، ان کے بچے کے اوپر الزام کرتے ہیں، اور وہ بیچارے پچھلے 2 سال سے پورا گھرانہ ذلیل ہو رہا ہے۔ وہ بچہ ہر جگہ پہ کہتے ہوگا بھائی ایک پوسٹ کوئی تھی وہ شیئر کی گئی، اور وہ اس کے اکاؤنٹ سے کسی نے شیئر کی، کسی دوست نے کر دی، کچھ کیا، لیکن اس میں بھی معنی کے اندر بہت سارے ابہامات ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں پارٹی کا نام بتا دوں، حیران ہو جائے کہ مذہبی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک میں اشارہ دیتا ہوں کہ جتنے کیسز اس وقت بن رہے ہیں نا، آپ کے بچے بھی کسی گروپ میں آ سکتے ہیں، ناجائز۔ ایک خاص سیکٹ کا بندہ ہے، بڑا موٹا پیٹ ہے اس کا، اور حکومت کا خاص بندہ ہے، میں نام نہیں، علماء کونسل کا کہا جاتا ہے جی یہ فلانا ڈمکانا ہے جی، اتنا بڑا ہے جی، اس کا بھائی ہے، یہ سارے مقدمے کے پیچھے جا کے دیکھیں وہ صحیح نظر آئے گا، ایک خاص ایجنڈا لے کر، اور ہر جگہ وہ اپنی موٹی توند کے ساتھ بیٹھا ہے، ذاتیات ہے پیچھے جس کو وہ واچ کرتے رہتے ہیں، کس بندے کو گرانا ہے، کس طرح گرانا ہے، کس کا مدرسہ اوپر جا رہا ہے، کس کا کیا نظام اوپر جا رہا ہے۔ میرے بات کی جمعے میں وقت نہیں ہے، اس کا ریسرچ پیپر اگر میں پورا آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کی عقلیں گم ہو جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ پروسیجر اللہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ اب سوشل میڈیا ہے، آپ کے بچے ہیں، وہ کوئی اچھی پوسٹ سمجھ کے شیئر کرتے ہیں، لیکن کوئی اس میں سے معنی نکال لیتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے اس میں FIR ہو جاتی ہے، اور یہ ایجنسیاں FIA وغیرہ بیچ میں آ جاتی ہیں تو بتاتی بھی نہیں، بندہ اٹھا کے لے جاتی ہے، کہاں اٹھا کے لے۔ ابھی آپ کے ترنول میں چند دن پہلے مسجد سے نماز پڑھ کے بندہ نکلا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، پھر یہاں سے سیالکوٹ لے جایا گیا، وہاں سے جیلم لے جایا گیا، وہاں سے پتہ نہیں کیا، کبھی ان کو بتائیں آگے میں آگے۔ اس معاملے میں اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ جذبات سے کام نہیں۔ پھر یہ دیکھیں یہ سارے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ کوئی عام بندہ اس قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، کوئی بھی زید و بکر۔ اب اس میں عموماً آپ کو علماء پھر کیا کہیں گے جی وہ کعب اشرف کا قتل، وہ ابن خزل کا قتل، وہ یہودیہ کا جو ایک نابینا نے قتل کیا، وہ کیا تھا جی، وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا۔ اس پہ آ کے لوگوں کو جذبات بھڑکائے جاتے ہیں۔ میں اللہ نے توفیق دی اگلے جمعے کو یہ سارے یہ حدیث میں جتنے وہ قتل ہوئے ان کو بھی ڈسکس کروں گا آپ کے سامنے، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا کی وہ کہ ایک امام اعظم نے ان میں سے ایک قتل کو ڈسکس کیا، وہ کعب بن اشرف ہو، وہ ابن خزل ہو، وہ کوئی بھی ہو، اور امام اعظم نے ایسی رائے نہیں دی، انہوں نے اس پر پھر تمام ان فقہا نے لکھا ہے جن کے میں نے نام لکھا۔ میں اگلے جمعے اللہ نے چاہا تو میں آپ کے سامنے ان سارے جو جن کو کہتے ہیں ماورائے عدالت کا ہوئے ہیں جی، یہاں کیوں نہیں قانون سکھاتے ہو، تو یار ہوش کے ناخن دو، امت کو جینے دو۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ ویسے ساری زندگی حنفی کہلائیں
اور جب اس طرح کا معاملہ ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر بھی آپ فتویٰ لگا دیں. اگر آپ کریں اس طریقے سے تو اس طریقے سے یہ غلط کہتے ہیں جی لوگ, ہم کر سکتے ہیں جی قتل, جس کا معنی امام اعظم نے غلط کہا آپ کو, صاحبین نے غلط کہا آپ کو, امام طحاوی نے غلط کہا آپ کو, امام سرخسی نے غلط کہا, امام شورانی نے غلط, کتنے فقہا کو غلط کہا. السیف المسلول کتاب کا نام ہے, اٹھا کے پڑھیے, حیران ہو جائیں آپ کہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا. تو ہم کہتے ہیں یہ سارے معاملات سی پی سی کے ہیں, اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ پیدا نہ ہو. پی پی سی اس پہ سب کی یہی رائے ہے کہ بھائی توہین رسالت کا اقدام جو اس کی سزا, لیکن اب یہ فیصلہ, یہ ججمنٹ کون کرے گا, یہ انویسٹیگیشن کون کرے, آپ کو کس نے جج بنایا ہے؟ آپ کہیں کہ وہ صحابی, میں ان کا مسئلہ بتاؤں گا وہ مسئلہ کیا ہے, وہ کیا معاہدے تھے جن کی روح سے یہ سب کچھ ہوا, اور کیسے ہوا, اور کیوں ہوا, اور حضور علیہ السلام نے اس کو کیوں پھر انڈوز کیا گیا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا. اس پیغام کے ساتھ کہ احباب گرامی, یہ معاشرے میں فساد پھیلانا یہ بہت آسان ہوتا ہے, لیکن مٹانا آسان مشکل کام ہوتا ہے. آگ لگانے کو تو ایک تیلی لگانی پڑتی ہے نا, لیکن آگ کسی جنگل میں لگ جائے بجھانی آسان. رسول کریم کی عزت و ناموس کے حوالے سے پھر یہ قانون ہمارے یہاں, یہ پی پی سی کا قانون بھی 1984 میں بنا ہوا, پتا ہے 295. یہ بنوایا کس نے, دلائل 18 گھنٹے کس نے دیے, وہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ. انشاءاللہ ہم ان احادیث کو جو میں ضرور ڈسکس کریں گے تاکہ وہ جو اختراع ہے وہ بھی ختم ہو جائے, اور اس قانون کا صحیح طریقہ اور اطلاع کیسے ہوتا ہے وہ معین ہو جائے. پھر اس میں ایک بڑی خاص بات بتاؤں گا کہ حکم کفر جو ہوتا ہے یا حکم ارتداد, معین اور غیر معین کا فرق کیا ہے. حضور علیہ السلام نے تو اس حد تک فرمایا, جیسے حضور نے فرمایا جو بندہ نماز چھوڑ دے متعمدن فقط کفر, وہ اس نے کفر کیا. تو کیا پاکستان میں سارے بے نمازی کافر ہیں؟ حدیث تو موجود ہے. قانون کیا کہتا ہے یہ بھی بتاؤں گا آپ کو. 1.5 اینٹ کی مسجد میں بیٹھ کے جناب فتوے پہ فتویٰ, جناب یہ حدیث میں لکھا, بابا حدیث کا اطلاق کے لیے شرائط ہوتی ہے. حکم فعل ہو رہے, حکم فاعل ہو رہے, آپ سارے فعل اٹھا کے فاعل کو مجسمہ کرتے چلے جا رہے ہیں. کہاں پڑھا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا علیکم مولا, ہمیں ان چیزوں کو صحیح سمجھنے اور اس نسل کو وہ راستہ جو شریعت کا صحیح عمل والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا